السلام علیکم ناظرین، میں افضال آزاد آپ کے سامنے حاضر ہوں پروگرام کتاب دوست ہمارے ادبی چینل نئی قدریں کے لیے، اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسٹوڈیوز میں ہمارے ماہم جاوید صاحبہ، جنہوں نے 3 ناولز یکے بعد دیگرے لکھے اور ان ناولز کی پذیرائی ہوئی بک فیئرز میں، مختلف سوشل میڈیا کے پیجز پر، مختلف سوشل میڈیا کے گروپس میں، اور اچھا لکھتی ہیں، بہت اچھا لکھتی ہیں. تو ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. جی ماہم، 3 ناولز، بہت سارے لوگ تو پریشان ہو جاتے ہوں گے یہ سوچ کر کہ 3 ناولز جو ہے وہ اس میں ایک تو خاصا ضخیم دکھائی دے رہا ہے. کیسے سفر شروع ہوا، کہاں سے اسٹارٹ ملا، کس سے انسپریشن ملی، اور کس طرح سے یہ سلسلہ آپ کا شروع ہوا؟ میں نے دور طالب علمی سے ہی شروع کر دیا تھا لکھنے کا، اور چونکہ لکھنے کی عادت بچپن ہی سے تھی، روزمرہ کے واقعات لکھا کرتی تھی، اور زیادہ گفتگو کی عادات نہیں تھی مجھ میں، لیکن جو واقعات محسوس کرتی تھی اپنے ارد گرد تو ان کو میں لکھ لیا کرتی تھی. اسی طرح سے لکھنے کا آغاز کیا، اور سب سے پہلا ناول سوشل اکاؤنٹس پر لکھنا شروع کیا تھا. رقیب، جو کہ ٹین ایج کو ٹارگیٹ کرتے ہوئے لکھا تھا، نوجوان نسل کے لیے. رقیب ناول چونکہ اسی عمر کے بچوں کو ٹارگیٹ کر کے لکھا تھا جہاں ٹین ایج میں بچے بچیاں بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس کے کیا مضر اثرات زندگی پر ہو سکتے ہیں. تو اسی موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے رقیب سے ہی لکھنے کا آغاز کیا تھا. بعد ازاں میں نے انتخاب لکھا، جو کہ اسپرچول ناول تھا، روحانیت اور معاشرت پر مبنی تھا، اور اس کو پذیرائی بھی حاصل ہوئی. انڈیا میں بھی اس کی پذیرائی کی گئی، مختلف اخبارات میں اس کے تبصرے وغیرہ بھی لکھے گئے. صحیح. اچھا، تو ابھی آپ نے تذکرہ کیا انتخاب کا، اس میں آپ نے بتایا کہ روحانی پہلوؤں پر اور معاشرتی معاملات پر آپ نے لکھا ہے. کیا سمجھتی ہیں کہ مطلب ہمارے معاشرے میں ان سارے پہلوؤں پر کس انداز سے کام ہو رہا ہے، اور آپ کے ناول میں کیا مختلف ہے؟ مختلف تو ایسے بہت ساری چیزیں نہیں ہیں. مختلف یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو چیزیں ہم کہہ نہیں پاتے، صرف سوچتے ہیں، وہ لکھنے کی کوشش کی گئی ہے، تاکہ لوگوں کا جو رجحان ہے اور جس طرح کا معاشرہ ہم نے تشکیل دے دیا ہے، اس معاشرے کی تبدیلی ہم اپنی سوچ سے ہی کر سکتے ہیں. اور میں نے چاہا ہے کہ جن چیزوں پر ہم سوال اٹھانا چاہتے ہیں اور سوال نہیں اٹھا پاتے، تو ہم میں وہ جرات، وہ ہمت پیدا ہو کہ ہم معاشرے کے منفی نظام کے خلاف آواز اٹھا سکیں اور اپنی اصلاح کر سکیں. صحیح. اچھا، رقیب ناول جو ہے یہ آپ نے بتایا کہ یہ بچوں کے موضوعات، بچوں کی ٹین ایج کے حوالے سے اور اس حوالے سے ہے، تو اس میں فوکس آپ کا کس چیز پر ہے زیادہ؟ مین فوکس میرا یہ تھا کہ ان دنوں چونکہ میں بھی دور طالب علمی میں تھی اور ٹین ایج سے ہی گزر رہی تھی، تو میں نے یہ دیکھا کہ سوشل میڈیا اور فون اور ٹیکنالوجی کے کس حد تک مضر اثرات ہو سکتے ہیں. اور چونکہ عمر کا وہ حصہ ہوتا ہے جب انسان لڑکپن میں گزر رہا ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں اس کے لیے ہینڈل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو میں نے یہ چاہا کہ وہ بچے، وہ بچیاں اس عمر میں جب بے راہ روی کا شکار ہوتے ہیں تو وہ کس طرح سے خود کو سنبھال سکتے ہیں، اور اگر وہ نہیں سنبھالتے تو اس کا کیا اثر آپ کی زندگی پر ہو سکتا ہے. اچھا، اب بات یہ ہے کہ تیسرا ناول جو میں نے بہت سب سے پہلے پڑھا، اور اس میں مجھے آپ کا اسلوب، آپ کا انداز، آپ کا جو طرز تحریر ہے اس نے بہت زیادہ متاثر کیا. اس میں مجھے کہیں ایک جھلک ایسی دکھائی دی کہ مجھے لگا کہ جاسوسی ادب جو ابن صفی کے بعد بالکل خالی ہو چکا ہے، اس میدان کی طرف اگر تھوڑا سا آپ توجہ دیں تو وہ ادب میرا خیال ہے کہ آپ کا ٹارگٹ ہو سکتا ہے اور آپ اس ادب کے لیے بہت اچھا لکھ سکتے ہیں. تو کیا کبھی آپ نے یہ سوچا کہ آپ
जासूसी नॉवेल्स या जासूसी कहानियों की तरफ जाएंगे? दरअसल तमाम सिन्फ में मेरी भी पसंदीदा सिन्फ जो है वो जासूसी ही है, और पढ़ने का भी शौक़ रखती हूँ। चाहा कि मैं लिखूँ, मैंने जब शुरुआत की थी नॉवल शिकारी को लिखने की, उस वक्त मेरे जहन में बिल्कुल भी ये बात नहीं थी कि मैं इसको जासूसी की तरफ लेकर जाऊँगी। लेकिन चूँकि कहानी की सिचुएशन कुछ इस तरह से थी कि वो फिर जासूसी नॉवल के ही सिन्फ में तब्दील हो गई। हाँ, इसलिए कि उस नॉवल में दिखता है, उसके जो सीन्स हैं, उसके जो मनाजिर हैं, और फिर उसमें जो डायलॉग्स और जो यानी एक पंच लाइन जिसको कहना चाहिए, जो पंच लाइन्स हैं उसकी, वो कहीं ना कहीं जाकर जासूसी अदब को टच कर रही हैं। और उसी के लिहाज से मेरे जहन में ये ख्याल आया कि आपको जासूसी अदब की तरफ आना चाहिए। तो अगला प्रोजेक्ट जो भी है, क्या उसमें आपको लगता है कि जासूसी अदब का अंसर और चीज़ें जो है वो शामिल होंगी? क्योंकि अगली किताब जो है वो वाक़तन माशरे के मनफी पहलू को दिखाने के लिए लिखा गया है, और औरत का दुनिया में क्या किरदार है, मनफी और मस्बत दोनों ही। तो हो सकता है कि वहाँ पर जासूसी कुछ चीज़ें ना हो, लेकिन चूँकि हम जिस तरह से मैं लिखती हूँ, तो मेरे तीनों नॉवेल्स में ये चीज़ है कि तजस्सुस बरकरार रहता है, और फिर वो क़ारीन को ज़्यादा माइल भी करता है। देखिए, ये तो एक नॉवेल की बुनियादी मैं समझता हूँ कि एक चीज़ है कि जब आप नॉवेल लिखते हैं या आप नॉवेल पढ़ते हैं और उसमें कहीं तजस्सुस से वो खाली हो जाए तो वो नॉवेल बेकार हो जाता है। तो ये तो लाजमी अंसर है कि आपको नॉवेल में तजस्सुस का पहलू तो रखना ही रखना होता है। लेकिन मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ वो करना चाहता हूँ जासूसी अदब से मुताल्लिक़, और मेरा ख्याल ये है कि हम 2 मिनट का एक वक्फा लेते हैं, उसके बाद फिर जासूसी अदब पे और उस आने वाले प्रोजेक्ट पर बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, माहम जावेद हमारे साथ हैं और गुफ्तगू हमारी इनके नॉवेल्स पर, किताबों पर चल रही है। और जहां से हमने सिलसिले को रोका था, हम उसी सवाल का जवाब माहम से लेते हैं। जी माहम, जासूसी अदब से मुताल्लिक आपका जहन क्या है? आइंदा प्रोजेक्ट्स में आप जासूसी अदब को और चीज़ों को शामिल करने का इरादा रखती हैं? चूँकि अगला जो नावल है वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ नौइयत का है और उसकी सिन्फ भी मुख्तलिफ है, लेकिन उसके बाद मैंने चाहा है कि चूँकि बहुत सारे लोगों ने मुझे शिकारी पढ़ने के बाद यही तजवीज़ दी कि मैं जासूसी की तरफ ज़्यादा बेहतर लिख सकती हूँ, तो मुझे वहाँ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो मेरा इरादा है कि अपकमिंग नावल के बाद मैं फिर जासूसी की तरफ इंशाल्लाह लिखूँ। अच्छा, अब आपका जो अपकमिंग नावल है उसका भी थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि हमारे नाज़रीन को बताइए कि वो किस मौजू पर है, उसमें क्या चीज़ें होंगी और उसका जो अंदाज होगा वो क्या होगा और उसका मेन मौजू क्या है? एक्चुअली उसका मेन मौजू औरत ही है, और मैंने उसकी पंच लाइन ये भी रखना चाहिए कि बीइंग अ वुमन इज नॉट अ कर्स। औरत होना जो है वो बद्दुआ नहीं है। औरत होने से पहले वो कहीं इंसान भी है, और उसकी ज़िंदगी जो है वो बराबर हुकूक रखती है जो नहीं अदा किए जाते। हम बाज़ औक़ात ये बात कहते हैं और मानते हैं कि हम औरतों को बराबर हुकूक दे रहे हैं और चीज़ों में तब्दीली भी आती है, लेकिन अमली तौर पर हम ऐसा नहीं करते। और जो रवैया, जो सूरत हाल चल रही है इन दिनों, तो मैंने चाहा है कि मैं उसकी थोड़ी सी मंजरकशी कर सकूं। अच्छा, आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं और मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया ही की बदौलत, जैसा कि आपने अभी बताया, आपके 3 नॉवेल्स जो हैं इसकी आपको हिम्मत भी मिली, हौसला भी वहाँ से मिला, लोगों ने आप उसको पसंदीदगी का भी इज़हार किया नॉवेल्स की। तो क्या आप समझती हैं कि सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जो राइटर्स को इस अंदाज से सपोर्ट कर सकता है कि वो अपने लिखे को जांच लें, समझ लें और इन चीज़ों पर और बेहतरी की कोई गुंजाइश निकाल सके? जी बिल्कुल है, और मैं ये समझती हूँ कि इस दौर में सोशल मीडिया का जो सबसे सही इस्तेमाल है वो यही है कि आप अपना काम सोशल मीडिया पर दिखाते हैं
اور ہم سے جو سینئرز ہیں، جو بڑے ہیں، وہ ہماری اصلاح کرتے ہیں، تصحیح کرتے ہیں. یہ ایک بہت اچھی بات ہے، اور بجائے اس کے کہ ہم اس کا غلط استعمال کریں، بہتر ہے کہ ہم اسے اسی کام کے لیے استعمال کریں کہ ہماری تصحیح کی جا سکے. اچھا، ابتدائی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیے. کیا چیزیں رہیں، کیا تعلیم حاصل کی، اور مطلب لکھنے کے سفر میں کیسے آئے، کیا انسپریشنز تھیں، کن لوگوں کو پڑھ کر شوق ہوا کہ مجھے لکھنا ہے؟ میں نے چونکہ بہت زیادہ اردو کا مطالعہ نہیں کیا، اور میں اردو کی طالب علم بھی نہیں رہ چکی ہوں، لیکن باوجود اس کے مجھے لکھنے کا شوق تھا. میں بتا چکی ہوں، بچپن میرا دراصل اکیلے ہی گزرا ہے. دادی نے میری پرورش کی ہے، اور اس وجہ سے مجھے لکھنے کا وقت بہت زیادہ مل جاتا تھا. صحیح. تو یہ ایک وجہ تھی. اور بیچلرز میں بھی جو ہے، میں نے چاہا کہ میں اردو لوں اور اسے پڑھوں، لیکن میرے دوسرے مضامین تھے. لیکن پھر بھی اردو میں دلچسپی تھی، اور اسکول اور کالجز میں بھی میں مضامین اور کالمز وغیرہ لکھا کرتی تھی، تو وہاں پذیرائی ہوتی تھی، سراہا جاتا تھا. اور اس دور کے جو بچے بچیاں ہیں جن کو اردو سے بالکل بھی کوئی نظر نہیں آشنائی ہی نہیں ہے بالکل، تو ان بچوں میں نسبتاً میں بہتر ہوا کرتی تھی، اور لوگ پسند بھی کیا کرتے تھے اس چیز کو. تو میں نے چاہا کہ جو لکھنے کی جو کوالٹی کسی انسان میں ہے، چاہے وہ کسی بھی زبان میں ہو، تو اس کو آگے بڑھانا چاہیے. صحیح. اچھا، کن ادیبوں کو زیادہ پڑھا، شوق سے پڑھا؟ میں نے زیادہ ویسے دور حاضر، کیونکہ ہم جب ٹین ایج میں تھے تو ہمارے وقت پر نمرہ احمد اور عمیرہ احمد صاحبہ کے ناولز بہت زیادہ پسند کیے جاتے تھے. چونکہ عمر بھی ایسی تھی تو ہم اس وقت بہت زیادہ پسند کرتے تھے. لیکن بعد ازاں مجھے ہاشم ندیم صاحب کا طرز تحریر بہت اچھا لگا. کرشن چندر کی کتابیں اچھی لگتی ہیں، اور بھی مختلف ادیب ہیں. دور حاضر کے بھی بہت اچھے ادیب ہیں. تو کرشن چندر کے کون سے ناولز، کون سی چیزیں، کون سے افسانے جو مطلب جن سے آپ کو مزید لکھنے کی بھی ایک حوصلہ ملا ہو؟ ابھی ریسنٹلی میں نے، چونکہ تو بہت پرانی تحریر ہے، لیکن ابھی وہ میں نے ریسنٹلی پڑھا ہے، ایک عورت ہزار دیوانے. ایک بہت کڑوی اور بہت تلخ حقیقت ہے جس کا سامنا ہر عورت کو ہی کرنا پڑتا ہے. تو اس تحریر میں انہوں نے بہت بے باکانہ انداز سے حقیقی حقائق لکھے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کا طرز تحریر بہت بے باک ہے، اور بہت کلیئر لکھتے ہیں وہ چیزوں کو. اچھا، اس کے علاوہ اشفاق احمد ہیں، بانو قدسیاں ہیں، قدرت اللہ شہاب ہیں، منٹو ہیں، عصمت چغتائی ہیں، ان میں سے میں نے آپ کو بتایا کہ چونکہ میں اردو بہت زیادہ نہیں پڑھا کرتی تھی، اور بہت زیادہ ادیبوں کو پڑھا بھی نہیں ہے. تھوڑا سا سب کا تھوڑا بہت حصہ پڑھا ہے میں نے. صحیح. لیکن بہت زیادہ مطالعہ میں نے ان کی تمام تصنیفات پر نہیں کیا. اچھا، مستقبل کی کیا پلاننگز ہیں، کیا چیزیں ہیں جو آپ چاہتی ہیں کہ میں اس انداز سے کروں جس کا معاشرے پر ایسا اثر پڑے کہ جو مثبت ہو، اور معاشرے میں آپ وہ چاہتی ہیں کہ وہ تبدیلیاں نظر آئیں؟ جہاں تک زندگی کو آبزرو کیا ہے، نہ صرف اپنی اور دیگر لوگوں کی، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم عورت کی ہمت اور استقامت پر بات ضرور کرتے ہیں، لیکن اس کو وہ حقوق نہیں دیے جاتے. تو میری تمام تحریروں میں عورت کے لیے، یعنی ویمن امپاورمنٹ کے لیے لکھنے کی میں نے کوشش کی ہے. اور اب بھی میں اسی میں سرگردہ ہوں کہ میں ویمن امپاورمنٹ کے لیے کچھ اچھا لکھ سکوں، اور عورتوں میں وہ چیز اجاگر ہو، وہ ہمت پیدا ہو کہ وہ معاشرے کا پریشر نہ لیتے ہوئے اپنی زندگی کے لیے صحیح فیصلے کر سکیں. صحیح غلط کی پہچان ایٹ لیسٹ ان کو ہونی چاہیے. اچھا ناظرین، ایک اور وقفہ لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ماہم جاوید سے مزید کچھ سوالات اور ان کی زندگی کے بارے میں جانیں گے. ویلکم بیک ناظرین، ماہم جاوید ہمارے ساتھ ہیں، اور گفتگو ہو رہی ہے ان کے آنے والے ناولز کی، آنے والی مزید تصانیف کی، تحاریر کی. تو ماہم، آپ کی جو اب اگلی تحریر ہے اس کا ایک تو نام بتائیے ہمارے ناظرین کو، کہ اگلے آنے والے پروجیکٹ کا عنوان آپ نے کیا سوچا ہے. کیونکہ میں نے یہ چیز اور بھی نوٹس کی
کہ آپ کے عنوانات جو ہیں وہ بہت منفرد ہیں. رقیب، شکاری، انتخاب. تو یقیناً جو اب آنے والا ناول ہوگا یا آنے والے کوئی بھی چیز ہوگی اس کا عنوان بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ یقیناً اسی طرح کچھ انفرادیت رکھتا ہوگا. تو آنے والا جو ناول ہے اس کا عنوان ہمیں بتائیے. دراصل اکثر لوگ اس طرح سے لکھتے ہیں کہ پہلے وہ تحریر لکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد عنوان کا انتخاب کرتے ہیں، لیکن میرے ساتھ کچھ تھوڑا مختلف معاملہ ہے کہ میں پہلے عنوان سوچ لیتی ہوں یا میرے ذہن میں آ جاتا ہے، پھر میں اس پر کہانی کو تخلیق کرتی ہوں. تو اب جو کہ میں لکھ رہی ہوں تو اس کا نام جائے پناہ ہوگا انشاءاللہ، اور امید ہے کہ وہ دسمبر تک مکمل ہو تاکہ دسمبر میں اس کی لانچنگ بھی کی جا سکے انشاءاللہ. صحیح. اچھا، دسمبر میں لانچنگ میں تو خیر ابھی ٹائم ہے. اس کے علاوہ میں نے آپ کی چند ایک کہانیاں بھی سوشل میڈیا پہ پڑھی ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے یہ ہم متعارف بھی ہوئے. تو اس کے علاوہ جو یعنی ایک اوور آل آپ کی کہانی یا ناول میں شاید مجھے گہرائی اتنی زیادہ نہیں ملی. شکاری میں تو خیر بہت ہے، یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو قابل تعریف ہیں اور جہاں آدمی ٹھہرتا ہے ٹھٹکتا ہے کہ یہ کیا ہے، اتنا ڈیپ میسج. اس کے علاوہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جو کچھ آپ بہت چھوٹی چھوٹی تحریریں لکھتے ہیں ان تحریروں میں بہت ڈیپنیس ہے. تو اس کی کوئی خاص وجہ؟ اس کی کچھ خاص وجہ تو نہیں ہے. ایسا ہے کہ میں جب کسی بھی چیز سے بہت متاثر ہوتی ہوں، اچھی یا بری کوئی بھی بات، تو اس وقت لکھنے کا ایک جنون سوار ہو جاتا ہے مجھ پہ. اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ جب ایک مصنف ایک لکھاری لکھتا ہے تو وہ دل سے لکھتا ہے، کیوں یہ صرف ایک عبارت نہیں ہے، ایک بات نہیں ہے، یہ حقیقتاً ہوتا ہے ہر لکھاری ہر مصنف کے ظاہر ایک تو وہ جی بالکل اسی فلو میں میں لکھتی چلی جاتی ہوں، جو بھی احساسات ہوتے ہیں، جو بھی موضوع ہوتا ہے. صحیح. تو شاید اسی وجہ سے لوگوں کو وہ ڈیپنس نظر آتی ہے. اچھا، جائے پناہ کے علاوہ بھی کوئی چیز، کوئی کہانی، کوئی افسانہ، کوئی ناولٹ؟ ابھی میں چونکہ اسٹوری ٹیلنگ کا ایک سلسلہ میں نے سوشل میڈیا پر ہی شروع کیا ہے، کیونکہ اس دور میں زیادہ تر لوگ ویژول اور آڈیو کی طرف مائل ہو گئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم وہ کہانیاں دیکھیں اور سنیں. تو لکھنے کے ساتھ ساتھ میں نے چاہا کہ میں وہ اسٹوری ٹیلنگ بھی کروں. تو میں نے ایک افسانہ ہے، افسانہ سے کچھ طویل تحریر ہے، ایک اور عروسہ کے نام سے میں نے وہ سلسلہ شروع کیا ہے، اور اسے میں نے چاہا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی اقساط میں اسے سوشل اکاؤنٹ پر ویڈیو کی صورت میں پیش کروں. صحیح. اچھا، اس کے علاوہ باتیں تو بہت ساری ہو سکتی ہیں. کتابوں سے آپ کی رغبت اور نسبت، کیونکہ ہمارے پروگرام کا نام بھی کتاب دوست ہے، تو کتابوں سے آپ کی جو دوستی ہے وہ کیسے شروع ہوئی اور اب کس مقام پر ہے؟ میں اگر حقیقتاً بتاؤں تو کتابوں سے دوستی، چونکہ میں ظاہر ہے ملینیلز میں سے ہوں، 90s کی پیداوار ہوں، تو اس دور میں زیادہ تر بچے کمپیوٹر، ویڈیو گیمز اور اس طرف مائل ہوتے تھے. لیکن کتابوں سے دوستی اس وجہ سے ہوئی کہ میں اکیلی رہا کرتی تھی اور میرے باقی ہم عمر بچے، میرے بہن بھائی بھی، ان کا طرز زندگی کچھ مختلف تھا اور میرا چونکہ پڑھنے کی طرف زیادہ تھا اور مجھے کتابوں سے اس حد تک رغبت تھی کہ میرا جو کورس بھی ختم ہو جایا کرتا تھا اپنے اسکول کا یا کالج کا، تو میں اس کو دوبارہ ریپیٹیٹیولی پڑھا کرتی تھی، اور اسی وجہ سے کتابوں سے دوستی ہے. تنہائی کی بہترین ساتھی کتابیں ہی ہو سکتی ہیں. ناظرین، یہاں میں سمجھتا ہوں کہ اب ماہم جاوید سے ہمیں آپ لوگوں کے لیے کوئی پیغام لینا چاہیے. تو کیا پیغام دیں گی ہمارے ناظرین کو، اپنے پڑھنے والوں کو اور ان لوگوں کو جو آپ کی تحریروں کو پسند کرتے ہیں؟ پیغام تو ایز سچ ظاہر ہے سبھی لوگ اپنی تصنیف سے اور تحریر سے اور اپنے کام سے دے رہے ہیں. میرا ایک مختصر سا پیغام ہے لوگوں کے لیے کہ ہر انسان کو جینے کا مکمل حق دیں، بولنے کی آزادی دیں، اور سامنے والا جو شخص ہے اس کے فیصلے کی عزت کریں، اور سب سے پہلے مرد اور عورت سے نکل کر ایک دوسرے کو انسان سمجھیں. ماہم، اب ایک چیز اور جو ہماری روایت بھی ہے کہ ہم
ہمارے پاس جو مہمان آتے ہیں ان سے اپنے چینل کے لیے رائے ضرور پوچھتے ہیں تاکہ ہمیں بھی بہتری کا جو راستہ ہے, جو چیزیں ہیں یا کہیں ہمارے کوئی فلاز ہیں تو ان کو ٹھیک کرنے کا موقع مل سکے اور ہم چیزوں کو اور زیادہ صاف شفاف انداز میں اپنے ناظرین کے سامنے پیش کر سکیں. تو ہمارے چینل کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے. چینل کے بارے میں رائے یہ ہے کہ فلاز تو مجھے بالکل بھی نظر نہیں آتے, بالکل بھی, اور بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس دور میں جبکہ فضولیات اور تفریحات میں زیادہ لوگ ملوث ہیں اور اسی طرف زیادہ مائل بھی ہیں, ان دنوں آپ لوگ ادب کے لیے, ادب دوست کے لیے, کتاب دوست کے لیے کام کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں, تو یہ بہت اچھی بات ہے. بس تجویز یہ ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں, لوگوں تک زیادہ سے زیادہ لوگوں تک رسائی ہو, آپ کے چینل کی بھی اور آپ لوگوں کی بھی. میں تو اپنے چینل کے لیے یہ بھی چاہوں گا کہ کسی وقت آپ کے پاس اگر وقت ہے تو کوئی ایسا سلسلہ ساتھ مل کے شروع کیجئے چینل کے کہ جس میں آپ میزبانی کے فرائض انجام دے سکیں. ضرور اور جس وقت ہو آپ کوئی ایسا سلسلہ بنائیے. ضرور انشاءاللہ. میں تو بالکل چاہوں گی ادب دوست اور کتاب دوست کے لیے کام کرنے والے تمام لوگوں کے لیے میں چاہتی ہوں کہ میں معاون رہوں, مددگار رہوں, تو میری جانب سے جو بھی ہو سکے گا میں ضرور کروں گی انشاءاللہ. شکریہ ناظرین, اور بہت شکریہ ماہم جاوید صاحبہ آپ کا. اچھا, ماہم جاوید صاحبہ سے لیتے ہیں اجازت, اور بہت شکریہ ماہم صاحبہ آپ کا. اور میں یہ چاہوں گا اجازت لینے سے پہلے تمام ناظرین سے کہ وہ ہمارے اس چینل کو لائک, سبسکرائب اور کامنٹ میں ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں, اور ساتھ ہی یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام آپ نئی قدریں کے ادبی چینل کے ساتھ ساتھ ہوم ٹی وی پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.